ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا وہ اللہ ہے جو ٹوٹل جمیعا ٹوٹل گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹوٹل۔ اب مولوی صاحب ہیں، کبھی آدھا گناہ کاٹتے ہیں، کبھی بڑا گناہ کاٹتے ہیں، کبھی کبیرہ کاٹ لیتے ہیں، کبھی صغیرہ کاٹ لیتے ہیں۔ In fact, the Quran's ayah is absolutely clear کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ خدا وہ ہے جو جملہ تمام گناہ ٹوٹل گناہ معاف کرے۔ تو جب یہ آیت اتری تو مدینہ میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے شروع ہو گئے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی مہربانی کر دی، سارے ہی گناہ معاف کر دیے۔ ویسے ہم میں کچھ ایسے سنکی بھی ہوتے ہیں کہ جب اس قسم کی آئے وہ کہتے ہیں لو جی دسو اللہ کی کیتا ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ وہ جزا و سزا کے خود مالک بن جاتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی دو چار نمازیں پڑھنے کے بعد اتنی ریجڈلی انفیوز کر دیتے ہیں، وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ دیز سیمی گاڈز آف بیہیویئر، یہ سیمی گاڈز آف بیہیویئر ہمیں خاصا تنگ کرتے ہیں، آج کل بھی کر رہے ہیں۔ اینی وے جب یہ کھل گئی، یہ آیت کھل گئی، مدینہ میں لوگوں نے ایک دوسرے کو یار آج تو کمال کر دیا اللہ نے، حد ہی ہو گئی اس کے کرم کی، سبھی معاف کر دیے، سبھی بخشے گئے، صرف ایک شک رکھی، ایک لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ Before you expect his graces, it is necessary to know his grace۔ پہچانو تو صحیح نا وہ ہمارا رب ہے، اگر تم نے پہچان لیا تو باقی چھٹی ہے، فکر نہ کرو۔ تو چلتے چلتے نا لوگ اہل بیت کرام کے پاس پہنچے اور کہا دیکھا آج کیسی خوبصورت آیت اتری ہے، کیا حسن عالم تاب اترا ہے زمین پر، سب انسانوں کی بخشش حضور پروردگار سے ہوئی اور اتنی آسان ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا تم اس آیت سے خوش ہوتے ہو، ہم تو دوسری سے خوش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا صحابہ سنیں اے اہل بیت کرام، کیا اس سے بڑی بھی کوئی آیت موجود ہے جس سے تم خوش ہوتے ہو؟ کہنے لگے ہاں تم نے نہیں سنی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر ہم تمہیں ہر حال میں راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا رسول اپنی امت کی بخشش کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوتا۔ حاضر و حضرات، that's all mysticism, very simple, no complications, love for God, try to follow the way of the Prophet، اعتدال رکھنا۔ اور یہ ایک تسبیح ہے، یہ تسبیح اس لیے یہ میں نے فرضی نہیں رکھی ہوئی، آپ نے فرضی نہیں رکھنی، اتفاقاً اللہ میاں نے اس کو اتنا اپ گریڈ کر دیا ہے کہ حیرت ہوتی۔ ایک دفعہ جماعت اسلامی سے میری 5 گھنٹے بحث ہوتی، تو انہوں نے مجھے، پروفیسر خورشید صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تسبیح کو کیوں اہمیت؟ میں کہا میں تو نہیں دیتا، وہ دینے والا بڑی اہمیت دیتا ہے۔ تو اس نے بڑی وضاحت سے کہا قرآن میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، اوامر اور نہی سے آگاہی ہوگی، اچھے برے سے واقف ہو جاؤ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، قائم کرو، چھوڑنا نہیں، ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑنا، ہولے پڑھو، بھاری پڑھو، شبہ سے پڑھو، بے شبہ پڑھو، تصورات کہیں کہ کہیں، مگر قائم ضرور رکھنا۔ نماز میں سب سے بڑی بات صرف قیام ہے۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نماز میں شبہ بڑے آتے ہیں، وسوسے بڑے، فرمایا عین ایمان ہے، ایک ہی تو جگہ ہے جہاں شیطان تمہارا دشمن ہوگا، اس نے تو پھر رپڑ ڈالنی ہے، دماغ خراب کرے گا، بہکاوا دے گا، بہلاوا دے گا، یعنی بگاڑ ہو کہ بناؤ تمام تیرے سبھاؤ، وہ تو کرے گا یہ سب، مگر چھوڑنا نہیں، پیروں پہ قائم رہنا نماز پہ۔ اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سیانے لوگوں کو کہتے ہیں، میں نے سنا انٹلیکچولز کو، دانشوروں کو، ان کو میں نے کہتے سنا توجہ تو ہے نہیں، ایسی نماز کیا پڑھیں، جب ایک ملے گی نا جس پہ دل راضی ہوگا تو پڑھ لیں گے، وہ کبھی بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ شیطان غیر حاضر نہیں ہوتا، بندے ہو جاتے ہیں، ہی از آلویز ود یو، ادھر ادھر سے، وہ ایک نماز کبھی نہیں ملے گی۔ تو لازم یہ ہے کہ آپ نماز کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کی طرح ایکسیکیوٹ کرو، بس آرڈر ہے
پڑی جان چھڑائی چلتے بنے. اے لو جی اللہ میاں تہاڈا حساب پورا ہوا. دیٹس آل. تو اس لیے خدا نے کہا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ تمہیں فحش سے روک دے گی, انکار سے روک دے گی. 5 ٹائم جو اللہ کو بار بار کنونس کرے گا اللہ میاں میں تیرا میں تیرا میں تیرا, اس کو وہ اون کر ہی لے گا چاہے کتنی دور سے کرے. مگر وَلَا ذکر اللہ اکبر, مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے. اب بتاؤ جی اس کو پرٹیکولر آپ انکلوڈ کر کے دیکھیں کہ تینوں چیزوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے. قرآن کا ذکر کیا ہے وہ بھی ذکر, یعنی خداوند کو نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, ہم نے ذکر کا نزول فرمایا ہے قرآن کی شکل میں. بہانہ ہے میری یاد کا قرآن پڑھنا, یہ اللہ نے کہا ہے. وَآقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ 2 یادیں تو آلریڈی ٹیکنیکلی بتا دیں. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, مگر یہ جو پرسنل سی یاد ہے نا, دلوں میں چل رہی ہے, انگلیوں پہ چل رہی ہے, خیال میں چل رہی ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور کوئی کمال نہیں ہے مسٹک کا سوائے اس کے. وہ میں اس شعر پہ اختتام کر رہا ہوں آپ کے لیے. ہمارا جو مقصد ہوتا ہے تسبیحات کا, یہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مختصر سے لفظوں میں کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. دیٹس آل وی تھنک. یہ تسبیح ہے, یہی تصوف ہے, یہی سمپلسٹی ہے. دیر آر نو کمپلیکیشنز ان موونگ آن ٹو گاڈ. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے آسان, اگر اس دنیا دو میں, اس خرافات حیات میں اگر سب سے آسان کوئی چیز ملتی ہے تو اللہ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Thank you very much.